الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا براہ پارے کی پہلی آیت، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، کہ زمین میں چلنے پھرنے والے جتنے بھی جاندار ہیں، جتنے بھی حیوان ہیں، ان تمام کے روزیوں کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے۔ وہ جانور جو اذیت دینے والے ہیں یا نہیں دینے والے ہیں، یا ہمارے لیے کھانے والے ہیں یا ہمارے لیے حرام ہیں یا ہمارے لیے حلال ہیں، ضرورت کے مطابق ہر جانور کا رزق اللہ نے اس کا مقدر کر دیا ہے، اور کتنا دینا ہے وہ اسے دے دیتا ہے۔ ایک پرندہ اپنے گھونسلے سے خالی پیٹ صبح نکلتا ہے، اور جب شام کو گھونسلے میں آتا ہے تو اس پرندے کا بھی پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی کرامت ہے، وہ ساری دنیا کو رزق دے رہا ہے، یہاں تک کہ چرندوں پرندوں کو بھی اپنی رزق سے اس نے محروم نہیں رکھا۔ اور یہ زمین اور یہ آسمان اللہ تعالیٰ نے اسے 6 دن میں پیدا کیا ہے، اور اس سے پہلے اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا، پانی کے اوپر اللہ کا عرش تھا، جہاں اللہ اپنی کرسی پہ جلوہ افروز ہوتا تھا۔ اب ہم اس بحث میں نہ جائیں کہ اس کی کرسی کیسی ہے، پلاسٹک کی ہے کہ لوہے کی ہے کہ صوفے کی ہے کہ لیدر کی ہے۔ اللہ نے جو چیز کہہ دیا، کرسی پانی پہ تھا تو تھا، ہمیں اس بحث میں جانا ہمیں اپنا ایمان خطرے میں ڈالنے کے برابر ہے۔ اس کی کیفیت مجہول ہے۔ تو 6 دن میں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، 6 دن کے اندر اس نے زمین بھی بنایا اور آسمان بھی بنایا، اور 7ویں آسمان پہ جا کے الرحمن علی العرش استویٰ، اپنے کرسی پہ جا کے جلوہ افروز ہو گیا۔ اور بنایا کیوں؟ کیا مقصد تھا؟ بنانے کا مقصد یہ تھا، زمین لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ اس زمین میں تمہیں اگائے گا، تمہیں پیدا کرے گا، تمہیں زندہ رکھے گا، اور یہ دیکھے گا کہ تمہارا عمل کیا ہے، اس عمل کی بنیاد پر جزا اور سزا کا تمہارے بارے میں فیصلہ اور تعین فرمائے گا۔ تو دنیا اس لیے بنائی کہ بندے کا عمل کیسا ہے، اور آخرت اس لیے بنایا کہ بندے کو جزا اور سزا جو بھی مقدر میں ہوگی وہ اسے دے دیا جائے گا۔ اور اسی لیے اللہ نے فرمایا تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
میں نے انسانوں کو اور میں نے جناتوں کو یہ میں نے محض صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے دنیا میں وجود بخشا ہے کہ وہ ہمیں نہ بھولیں، میری عبادت کریں۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میرے بندے، میں تجھے یاد کر لوں گا۔ واشکرونی ولا تکفرون، اور میری ناشکری مت کرو۔ تو اللہ نے بندوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اور یہ روئے زمین ہمارے لیے عمل کا دن ہے، وہ حساب کا دن۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا وحلوا قومہم دار البوار، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں ہماری نعمتیں مل گئیں، ہماری نعمتوں کا استعمال بھی کیا، ہماری ناشکری بھی کی، اور اپنی قوم کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ وہ لوگ جنہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تکذیب کی تھی اور قوم کو گمراہ کر کے ان لوگوں کی جانب انہیں آمادہ کیا تھا جو کسی لائق اور کسی حیثیت میں نہیں تھے، جو اللہ رب العالمین کے کسی بھی معاملے میں ذرہ برابر کے بھی شریک نہیں ہیں، انہیں گمراہ کیا۔ رحمت للعالمین کی رسالت کی تکذیب کروائی، اس کا انکار کروایا، اور انکار ہی نہیں کروایا، لڑنے تک کے لیے انہیں آمادہ کروایا، اور غزوہ بدر میں لڑنے کے لیے گئے اور ذلت کے ساتھ بری موت مارے گئے، وہ موت ان کا مقدر بن گئی۔ تو وہی اللہ نے اس آیت میں کہا کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں ہماری نعمتیں بھی حاصل ہوئیں، ہماری نعمتوں کا استعمال بھی کیا، اس کی ناشکری بھی کی۔ میں رحمت للعالمین ساری کائنات کے لیے بنا کے بھیجا گیا تھا، پھر بھی میری ناشکری کی، مجھ سے لڑنے کے لیے آئے اور وہ ذلیل ہو کے واپس گئے۔ تو گویا وہ نبی جو ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کے آیا ہو، جو بشیر و نذیر بن کے آیا ہو، جو رشی منی بن کے آیا ہو، جو ساری دنیا کو نیکیوں پہ بدلے کی گارنٹی دی ہو اور گناہوں پہ خوف کی گارنٹی دی ہو، اس کو اگر کسی نے اس کا انکار کیا تو اس کا انجام وہی ہوگا، چاہے آج ہو چاہے کل ہوگا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نبی کو سمجھا جائے، اس کی عزت کی جائے، اس کا ادب کیا جائے، اس کا احترام کیا جائے، اور اس کے ہر حکم پر سرے تسلیم خم کیا جائے۔ اسی میں ہماری بھلائی ہے اور اسی میں ہماری اور آپ کے لیے فائدہ ہے۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، جو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس قرآن مجید کی اتباع کرتے ہیں جو اس کے پاس نازل ہوئی ہے، فاولئک ھم المفلحون، حقیقت میں یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہو چکے ہیں۔ تو یہ نبی کی اطاعت پہ کامیابی کا پروانہ دنیا کے لوگوں کو دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ایمان والوں کو اللہ تعالی پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، ایمان والوں کو پکی اور مضبوط بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر یہ ہے کہ دیکھیے سوال اور جواب یہ تو قبر سے لے کے اور حشر تک ہوگا۔ آدمی جب مر جاتا ہے اس کی جنازے کی نماز پڑھ لی جاتی ہے، رشتہ دار اور دوست احباب اسے دفن کر کے چلے جاتے ہیں، اور ابھی زیادہ دور نہیں جاتے ہیں
کہ منکر نکیر سوال و جواب کے لوگ قبرستان میں داخل ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ مردہ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے جانے کے کھڑاؤں اور جوتے چپل کی آواز بھی سنتا ہے، اور وہ لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ فرشتے سوال کرتے ہیں من ربک، اللہ کے بندے یہ تو بتا تیرا رب کون ہے؟ اگر جانتا ہے تو کہے گا میرا رب اللہ ہے، نہیں جانتا ہے تو کہے گا میں تو کچھ نہیں جانتا تھا، صبح اٹھتا تھا دکان پہ جاتا تھا، تالا کھولتا تھا، پیسے گنتا تھا، شام کو آ کے سو جاتا تھا، مجھے تو کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، تو یہ پہلا سوال من ربک، اور یہ جو ثابت قدم والی بات اللہ نے کہی، اللہ جس سے خوش ہوگا اس کے قدم کو فرشتوں کے سامنے ثابت قدم کر دے گا، سوال ان سے آسان ہوگا، جواب آسان کر دیا جائے گا۔ تو گویا جس کے قدم میں لرزش نہ آئے، قدم ڈگمگانا شروع نہ ہو جائے، وہ سوال میں کامیاب ہے۔ تو سوال ہوگا، اللہ قدم کو ثابت قدم کر دے گا، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ بندہ کہے گا میرا رب اللہ ہے۔ تمہارا نبی کون ہے؟ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو بندہ اللہ کے بارے میں بھی اس کا سوال صحیح ہوگا اور نبی کے بارے میں بھی اس کا جواب صحیح ہوگا۔ اس کے بعد فرشتہ پوچھے گا تیسرا سوال، یہ تو بتا تیرا دین کیا ہے؟ بندہ کہے گا میرا دین اسلام ہے۔ پھر فرشتہ پوچھے گا تو نے تو سارے سوالات کے جواب اچھے دیے، امتحان میں بھی تو پاس ہو گیا، لیکن یہ تو بتا اس سوال کا علم تجھے آیا کہاں سے؟ تو بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، اسے سنا تھا، میں ایمان لے آیا تھا، اس کی تصدیق فرما دی تھی۔ آج اسی لیے آپ کے سوالوں کا مکمل جواب میرے پاس ہے۔ اور اس کے بعد مومن بندے کی قبر 70 ہاتھ اس کے لیے کشادہ کر دی جائے گی، عیش کرو آرام کرو جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے، حضرت اسرافیل سور میں پھونک نہ مار دیں، ساری آرام سارا راحت اسی قبر میں تمہارے لیے موجود ہے۔ یہ پاس ہونے کا والا معاملہ ہوگا، اور اگر فیل ہو جائے گا تو وہیں سے اس کے عذاب کی ابتدا ہوگی، اور وہی قبر جو نیک بندے کے لیے 70 ہاتھ کشادہ ہوگی، اس گنہگار کو اس طرح جکڑ کے پیس دے گی، اس گنہگار کی پچھلیاں باہر نکل جائیں گی۔ تو یہ ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ ہم نے زمین میں ان کے پاؤں کو ثابت قدم رکھا، وہ ثابت قدم دنیا میں تھے، ہم نے آخرت میں بھی انہیں ثابت قدم کر دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا یہ آخرت کے مقابلے میں انتہائی اور نہایت حقیر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ایک مثال دی، میں نے کئی مثالیں دی، ایک مثال جو نہیں دے سکا تو آج سن لیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا کی مثال آخرت کے سامنے، کوئی آدمی اپنی انگلی کو سمندر میں ڈال دے، اس کے بعد سمندر کا پانی نکالے، اور پانی کا قطرہ جو اس کے انگلی اور ہاتھ میں آئے گا، اس قطرے پانی کی سمندر کے سامنے کیا حیثیت ہوگی؟ تو جس طرح سمندر کے سامنے اس بوند اور قطرے کی حیثیت کچھ نہیں ہے، اسی طرح آخرت کے بالمقابل دنیا کی حیثیت کچھ نہیں ہے۔ ایک قطرہ پانی آدمی لے کے سمندر کے سامنے کھڑا ہو، کیا محسوس کرے گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح سمندر کے سامنے
اس قطرے پانی کی بے وزن اور بے ویلو بے حیثیت ہے، اسی طرح یہ دنیا آخرت کے سامنے بے حیثیت اور بے وزن ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بناتے ہوئے مسجد حرم کے لیے اور مکہ شہر کے لیے کچھ خصوصی دعائیں مانگی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اس شہر کو بابرکت بنایا، لوگوں سے محبت کرنے والا بنایا۔ اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن پاک کی آیت کریمہ میں کیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ اس شہر کو تو امن والا شہر بنا دینا، تیرا دوست اس سے دعا مانگ رہا ہے۔ اور امن کے دعا مانگنے کا یہ نتیجہ تھا کہ شاید اس روئے زمین اور دھرتی پر شاید اس سے امن والا کوئی شہر کوئی دوسرا نہیں ہے۔ امن ہے، اور امن اس لیے ہے کہ ہاتھ توڑو گے تو ہاتھ توڑ دیا جائے گا، زنا کرو گے، شادی شدہ ہو تو گردن اڑا دی جائے گی، اس لیے امن ہے۔ اس لیے کوئی عورت نہیں چھیڑی جاتی ہے، کسی کی ہتیا نہیں ہوتی ہے، کسی عورت کا بلاత్కాر اور اس کے سامنے ذلا بالجبر نہیں ہوتا، اس لیے امن ہے۔ اللہ نے اس شہر کو مامون بنایا۔ خانہ کعبہ میں آپ کا قاتل مل جائے، اپنے باپ کے قاتل سے آپ بدلہ نہیں لے سکتے۔ خانہ کعبہ میں کوئی دشمن مل جائے، اس سے دشمنی نہیں کر سکتے۔ کوئی چڑیا مل جائے سامنے بیٹھی ہو، اس کا شکار نہیں کر سکتے۔ اور اس لیے 4 مہینے ایسے گنائے گئے تھے جو عزت و حرمت والے تھے، جب دشمنیاں بھی بہت ہوتی تھی، اس مہینے میں لوگ مامون ہو کے مکہ آ جاتے تھے کہ دشمن بھی ان 4 مہینوں کی قدر کرتا ہے، ہمارا کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو شہر کو اللہ نے امن والا بنایا، اور جہاں بھی اسلام کا حقیقی معنوں میں قانون نافذ ہوگا وہاں امن قائم ہو کے رہے گا۔ کلکتہ کی دھرتی سے مسٹر گاندھی نے ایک مرتبہ تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ لوگوں، اگر ہندوستان کی سرزمین پہ امن چاہتے ہو، اس معاشرے میں سدھار چاہتے ہو یہ معاشرہ وقار کے ساتھ رہے، امن کے ساتھ رہے، بے خوفی کے ساتھ رہے، اگر اسلام کا قانون نافذ ہو جائے، عمر کی حکمرانی آ جائے، تو ہندوستان ہمارا بھارت سونے کی چڑیا بن جائے گا۔ جن لوگوں نے بھی اسلام کو قریب سے دیکھا ہے، سمجھا ہے، قبول کیا ہے، ذہنوں میں بٹھایا ہے، نفرت سے دور ہو کے انصاف کے ساتھ اسلام کا مطالعہ کیا ہے، وہ سارے کے سارے لوگ اسلام کو جانتے ہیں، ظاہری طور پہ نہ صحیح، باطنی طور پہ اسلام کو فالو کرتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو اس شہر کو اللہ نے امن والا شہر بنایا۔ اور دوسری دعا مانگی تھی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ تعالیٰ میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے دور رکھنا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایک دائی کو اپنے گھر کی بھی فکر کرنی چاہیے، ایک مولوی کو، مولانا کو، عالم کو، دائی کو اپنے گھر کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو ساری دنیا میں ہم سمجھاتے پھریں، گھر کا معاملہ ہمارے خراب ہو۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے آپ کو قبول کروایا تھا کوہ صفا کی پہاڑی پہ کہ بقیہ باتیں بعد میں ہیں، پہلے یہ بتاؤ میرے بارے میں تمہارا خیال کیا ہے۔ انسان کا کردار یہ قبولیت اور عدم قبولیت کے لیے ایک بہت بڑی سوچ اور بہت بڑی فکر رکھتی ہے۔ آدمی آپ کے ساتھ آئے گا کہ نہیں آئے گا، آپ کے کردار کا اس میں بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، میرے اولادوں کو اتنا بڑا موحد
اور اللہ کو پکارنے والا، اللہ سے ڈرنے والا، جس نے شرک کے خلاف جنگیں لڑیں، بادشاہ وقت سے ٹکرا گیا، باپ سے ٹکرا گیا، خاندان سے ٹکرا گیا، آگ میں جلایا گیا، بیٹے کو زندہ لٹا دیا، اتنا بڑا اللہ والا انسان کہتا ہے میری اولاد کو عرش والے بچا لینا۔ نتیجہ یہ ملا، آدمی کو اپنے گھر کی فکر کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد کہا تھا فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ اور اللہ لوگوں کے دلوں کو اس بابرکت شہر کی طرف پھیر دے تاکہ لوگوں کو اس شہر سے محبت ہو جائے۔ آج پوری دنیا کا مرکز عبادت، محور عبادت اور عقیدت کا مرکز ساری دنیا کے لوگوں کا اگر کوئی ہے تو خانہ کعبہ ہے۔ ہر مسلمان سب سے زیادہ محبت اگر کسی شہر سے کرتا ہے تو اس شہر سے کرتا ہے، اور اس لیے کرتا ہے کہ وہاں خانہ کعبہ ہے، اس لیے کرتا ہے کہ میرے رسول کا وہ شہر ہے۔ مکہ چھوڑتے ہوئے میرے حضور نے کہا تھا کہ مکہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، لیکن ان ظالموں نے مجھے مجبور کیا ہے، اس لیے مکہ تجھے چھوڑ رہا ہوں، ورنہ تجھ سے بڑی محبت تھی، تجھے چھوڑ کے کبھی میں مدینہ نہ جاتا۔ اور اسی لیے اللہ نے قسم کھائی اس شہر کی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، قسم ہے اس شہر مکہ کی۔ کیا اس لیے کہ اس میں خانہ کعبہ ہے؟ کیا اس لیے قسم کھائی کہ اس میں حجر اسود ہے؟ کیا اس لیے قسم کھائی کہ اس میں طواف ہوتا ہے؟ کہا نہیں، میں اس لیے قسم کھا رہا ہوں کہ میرے محبوب تیرے گھر کا پتہ شہر مکہ کا ہے، میں اس لیے قسم کھا رہا ہوں کہ میرے محبوب تیرا گھر شہر مکہ میں ہے، تو جس شہر میں رہتا ہے تیرے گھر کی قسم کھا کے کہتا ہوں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ تو شہر سے میرے محبوب کو محبت تھی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی، ساری دنیا کا مرکز عبادت، محور عبادت اللہ نے خانہ کعبہ کو بنا دیا۔ اور پھل تو ایسے کثرت سے آتے ہیں کہ پھلوں کے ڈھیر ہیں، 40 سے 50 لاکھ لوگ کم و بیش ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں۔ ابھی 2-4-10 ہزار لوگ اس شہر میں آ جائیں کسی ضرورت کے تحت، پورا شہر جام ہو جائے گا، شہر رک جائے گا، کھانے پانی کی چیزیں ختم ہو جائیں گی، ہوٹلیں بند ہو جائیں گی، دال چاول ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کا وہ اثر تھا کہ 50 لاکھ لوگ ایک وقت میں جاتے ہیں، نہ پھل ختم ہوتا ہے نہ کوئی چیز ختم ہوتی ہے۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ کے دعا کا نتیجہ تھا۔ اور پورے سال آنا جانا لگا رہتا ہے، پورے سال لوگ عمرے کے لیے دیگر مصروفیات کے لیے آتے جاتے رہتے۔ اس شہر کو اللہ نے امن والا بنایا، اور جہاں امن ہوتا ہے لوگ وہیں جایا کرتے ہیں، جہاں امن نہیں ہوگا وہاں لوگ نہیں جائیں گے۔ اسی لیے پہلے دعا مانگی کہ امن والا بنا دے تاکہ لوگ اس شہر کا رخ کریں۔ اگر امن نہیں ہوگا تو لوگ خانہ کعبہ کی طرف نہیں آئیں گے۔ عرش والے تو امن والا بنا دے، محبتوں والا بنا دے، نفرت سے شہر کو پاک کر دے۔ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں اس شہر کی محبت پیدا کر دی۔ امن والے شہر میں لوگ گروہ در گروہ جاتے رہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جتنی بھی دعائیں کی تھی اللہ نے ان دعاؤں کو قبول فرما لیا، پھل بھی دیا، امن والا شہر بھی بنا دیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ، تم انتظار کرتے رہو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ انجام تو ہمارا اچھا ہوگا، تو اللہ نے کہا کہ محبوب ان کو بتا دے کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اسلام جو حضرت زید بن ارقم کے گھر سے نکلا تھا، وہ مکہ سے نکلا، طائف پہنچا، اس کے آس پاس پہنچا،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح کیا، اس سے آگے نکلا صدیق اکبر خلیفہ ہوئے، فاروق اعظم خلیفہ ہوئے، اور ہوتے ہوتے وہ شہر ایران اور روم اور فارس اور کہاں کہاں تک ساری دنیا میں پھیل گیا، اسلام کا بول بالا ہوا۔ سیرت عمر فاروق پہ انشاءاللہ کل میں آپ سے گفتگو کروں گا، ان کے انداز حکمرانی کی کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ تو وانتظروا انا منتظرون، تم انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ اور انتظار کا یہ حال ہوا کہ دیکھتے دیکھتے اللہ نے مسلمانوں کو غالب کیا اور اسلام کو بھی غالب کر دیا۔ اس کے بعد سورہ یوسف ہے، اور ایک بہت لمبی چوڑی ایک بحث ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، اور تقریباً 111 آیتوں پر مشتمل ان کے زندگی کے واقعات اور ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ جو حادثے کیے وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ ایک آخری گفتگو میں آپ سے کر رہا ہوں، اسی پہ انشاءاللہ درس کا اختتام ہو جائے گا۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ ابو جان، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں، ایک سورج ہے، ایک چاند ہے، اور سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اپنے ابو سے اپنے خواب کو بتایا، لیکن باپ نے کہا کہ بیٹا اس خواب کی خبر اپنے بھائیوں کو مت کرنا، ورنہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، وہ تیرے دشمن ہو جائیں گے۔ مسئلہ یہ تھا، سجدہ کیسے ہوا وہ بات آخر میں آئے گی، لیکن بنیادی طور پہ یہ سمجھ لیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام 11 بھائی تھے، 9 بھائی ایک ماں سے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بھائی بنیامین یہ 2 بھائی تھے، ایک دوسری ماں سے تھے۔ ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن چونکہ یہ چھوٹے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو اپنے وقت کے نبی تھے، حضرت یوسف کی محبت، ان کا خلوص، ان کا پیار، ان کا جذبہ، ان کا بڑکپنا، اور چھوٹے ہونے کی وجہ سے ان سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ دیکھو چھوٹے بچوں سے ماں باپ کی محبت زیادہ ہوا کرتی ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ کسی کے حصے میں دکان آئی، کسی کے حصے میں مکان آیا، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ ماں اکثر چھوٹے بیٹوں کے حصے میں جاتی ہے۔ تو یہ 2 باپ نے کہا بیٹے تو سوتیلا بھائی ہے، ان سے اپنے سچائی کی خبر مت کرنا ورنہ تیرا نقصان ہو جائے گا۔ بہرحال ایک دن ان کے بھائیوں نے کہا کہ ابو جان آپ میرے بھائی حضرت یوسف کو مجھے دے دیں، اور ہم لوگ گھومنے کے لیے جا رہے ہیں، بھائی کو بھی ساتھ میں لے جائیں، چھوٹا ہے، اس کا دل بہل جائے گا، کم سے کم اسے ہم گھما لیں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی شرارتوں سے آگاہ تھے، نہیں بھیجنا چاہتے تھے، لیکن بہرحال منتیں کرتے رہے، سماجتیں کرتے رہے، سمجھاتے رہے، دل ان کا بہلاتے رہے۔ باپ کا دل پسیج گیا، کہا ٹھیک ہے بھائی لے جاؤ، لیکن دیکھنا کہیں اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ وہ جو سگے بھائی 9 ایک ماں سے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور پلان کرنا شروع کیا کہ لاؤ اس کو جان سے مار دیا جائے۔ بہرحال ہوتے کرتے ان کی بات یہاں تک پہنچی، بڑے نے کہا کہ مار نہ دیا جائے، اسے کسی کنویں میں پھینک دیا جائے تاکہ اس کی جان نہ جائے۔ کوئی قافلہ آئے گا اور قافلہ آنے کے بعد کوئی اسے لے لے گا، لے جا کے بیچ دے گا، اپنا غلام بنا لے گا۔ تو کہا ٹھیک ہے یہی کر لیتے ہیں۔ ایک کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے تمام بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا۔ پھینکنے کے بعد
وہی کہتے ہیں جس کا اللہ ہوتا ہے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ایک قافلہ آ رہا تھا اور اس قافلے میں مصر کا وزیر خزانہ موجود تھا۔ مصر کا وزیر خزانہ جسے وت منتری کہتے ہیں، وہ اسی قافلے میں تھا۔ تو دیکھا کنویں میں معاملہ ہے، لوگوں نے جھانکنا شروع کیا، اور بڑا خوبصورت بچہ بھی نوجوانی کے عالم میں تھے، عمر کم تھی۔ کہا اتنا خوبصورت بچہ، اس وزیر خزانے نے لے لیا، کہا اسے میں اپنے ساتھ رکھوں گا، اپنے گھر رکھوں گا۔ اپنے گھر لے جا کے اس نے رکھ دیا، اور بیوی سے کہا کہ دیکھو اسے غلام مت سمجھنا، اپنا نوکر مت سمجھنا، یہ بڑا شریف اور معزز انسان لگتا ہے، یہ کنویں میں پھینک دیا گیا تھا، اسے میں اٹھا لایا ہوں، اسے کوئی تکلیف مت دینا۔ تو بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، تکلیف نہیں دوں گی، اپنا سمجھوں گی۔ بات آتی گئی جاتی گئی، اور ہوتے ہوئے اس وزیر خزانہ کی جو بیوی تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دل دے بیٹھی، فریفتہ اور قربان ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا بڑا عجب عالم تھا، انتہائی اللہ نے انہیں خوبصورت بنایا تھا، اور ہوتے ہوئے یہ گناہ سے بچتے رہے، وہ گناہ کی طرف بلاتی رہی، یہ بھاگتے رہے، وہ دوڑتی رہی، اور اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک وہ شخص جسے میدان محشر میں میں اپنے سائے میں جگا دوں گا، وہ بھی ہوگا جسے کسی خاتون نے گناہ کے لیے بلایا ہوگا اور اس نے کہہ دیا ہوگا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، گناہ نہیں کر سکتا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے آج دھوپ سے بچنے کے لیے میدان محشر میں کوئی سایہ نہیں، میں نے اپنے سائے کو تیرے لیے سایہ بنا دیا ہے۔ یہ اس شخص کے لیے ہوگا جسے کسی عورت نے بلایا ہوگا اور اس نے انکار کر دیا ہوگا کہ میں یہ گناہ کا کام نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اس کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کا پیچھا کیا، یہ بھاگتے رہے، اور بھاگتے بھاگتے دروازے کے پاس پہنچے، اور دروازے کے پاس جب پہنچے تو اس عورت کا شوہر دروازے پہ مل گیا۔ اب یہ حیران و پریشان، اس نے شاطرانہ چال چلی، کہا کہ دیکھو اس نے میرے اوپر بری نیت کی تھی، اس لیے میں بھاگ کے باہر جا رہی تھی۔ اب یوسف بیچارے اپنی صفائی دیتے رہے، لیکن شاید ان کی صفائی کام نہیں، ایسے حالات میں مردوں کی صفائی کام نہیں آتی، چاہے وہ سچے بھی ہوں۔ ایک آدمی آیا اسی گھرانے کا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ معاملے کی تحقیق کر لی جائے، اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوگا تو غلطی حضرت یوسف کی ہوگی، اور کرتا پیچھے سے پھٹا ہوگا تو اس عورت کی ہوگی، یعنی یہ بھاگ رہے تھے وہ کھینچ رہی تھی، اور جب دیکھا گیا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ بہرحال یہ چرچا ہو گئی کہ وہ دیکھو اتنے بڑے منسٹر کی بیوی نے غلام کو اپنا دل دے بیٹھا ہے، اور اس چرچے سے بہت ہی پریشان ہوئی۔ ایک دن اس نے بہت سی عورتوں کی دعوت لی، کہا ٹھیک ہے تم لوگ ہمارے اوپر الزام لگاتی ہو، ایک دن میرے گھر آ جاؤ تمہیں خبر ہو جائے گی۔ تو بہت سی شہر کی عورتوں کو نامی گرامی کی اس نے دعوت لی، اور ساری عورتیں آئیں، ان کے ہاتھ میں پھل دے دیا اور چھرا دے دیا، کہا یہ لو پھل کاٹو اور کھاؤ اور موج کرو۔ عورتوں کے ہاتھ میں چھریاں تھیں، عورتوں کے ہاتھ میں پھل تھے، اتنے میں اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا، ساری عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹنی، حضرت یوسف کو دیکھتی رہ گئیں۔ پوری دنیا کا آدھا حسن اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عنایت کر دیا تھا، ساری عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، ان کے حسن کا یہ عالم تھا۔ تو کہا کہ تم نے ہمیں بڑا طنز کیا، بڑے تشنیع کا نشانہ بنایا،
ہمیں بے آبرو کیا، حقیقت جو تھی وہ تمہارے سامنے تھی، آج تم نے اسے اپنے سامنے دیکھ لیا ہے۔ اب مجھے آج کے بعد طنز مت کرنا، میرے دل کی جو کیفیت تھی وہ کیفیت تمہاری بھی بن چکی ہے۔ اب شہر میں یہ مسئلہ بہت بڑا مدعا بن گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام شریف تھے، پاک باز تھے، اچھے تھے، نیک تھے، سلیم الفطرت تھے، لیکن آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا اس عورت سے بچانے کے لیے۔ جیل میں چلے گئے اور کئی سالوں تک جیل میں رہے۔ ایک دن معاملہ یہ ہوا، کسی انسان کا جب نصیب بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کے عزت کو دوبالا کرنا چاہتا ہے تو انہیں کسی نہ کسی راستوں پہ کوئی نہ کوئی موقع نکال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم اتنا وسیع دیا تھا کہ خوابوں کی تعبیر بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کر دیا کرتے تھے۔ آپ نے خواب دیکھا، آپ کے خواب کی تعبیر بتا دیتے۔ تو جیل میں 2 قیدی تھے اور وہ قیدی بادشاہ کے ہاں ملازم تھے۔ کسی جرم کی بنیاد پہ دونوں قیدیوں کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ تو دونوں نے خواب دیکھا۔ ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب پلا رہا ہوں بادشاہ کو۔ اس کی تعبیر کیا ہے؟ کہا دیکھو میں کوئی اللہ نہیں ہوں، مجھے کوئی غیب کا علم نہیں ہے، میں اپنے سمجھ اور ثواب دید کے مطابق اور بنیاد پر میں تمہیں خواب بتلا رہا ہوں۔ بقیہ سچائی کیا ہے؟ میرا بیان کیا ہوا خواب وہ سچا بھی ہو سکتا ہے، میرا بیان کیا ہوا خواب وہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں بیان کر دے رہا ہوں۔ کہا تمہاری نوکری پھر بحال ہو جائے گی، پھر بادشاہ کیا چلے جاؤ گے؟ دوسرے نے کہا میرے خواب کی تعبیر۔ کہا بادشاہ تیری جان کو مار کے ختم کر دے گا، تیری گردن اڑا دے گا۔ کہا اچھا۔ تو کچھ دنوں کے بعد اس بیچارے کی نوکری حقیقت میں بادشاہ کے ہاں بحال ہو گئی، جیل سے نکال دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ سنو، تمہارے خواب کی تعبیر تو میں نے بتائی تھی، لیکن مجھے بھول مت جانا یار، جب بادشاہ کے ہاں جانا تو کم سے کم میرا ذکر کر دینا کہ ایک بے یار و مددگار انسان جیل میں پڑا ہوا ہے، بے قصور ہے۔ لیکن وہ خوشی خوشی گیا اور بھول گیا، اپنے کام میں لگ گیا اور بادشاہ کو وہ بات نہ بتا سکا۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ ایک دن بادشاہ نے بھی خواب دیکھا، مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں 7 پتلی گایوں کو کھائی جا رہی ہیں۔ مسلسل بادشاہ مصر یہ خواب دیکھتا رہا، پریشان ہوتا رہا، نجومیوں کو بلاتا رہا، نجومی اپنی اپنی بات بتاتے رہے، بادشاہ کو اطمینان نہ ہوا۔ کہا سچائی کچھ اور ہے۔ اتنے میں وہ جیلر جو ان کے خواب کی تعبیر پہ جس کی نوکری پکی ہوئی تھی، اس نے کہا بس کیجئے بادشاہ، مجھے یاد آ گیا آپ کی تعبیر جیل خانے میں۔ کہا یہ کیا یار، جیل خانے میں میری تعبیر؟ کہا ہاں، آپ مجھے تھوڑی فرصت دیجئے، آپ کے خواب کی تعبیر میں لے کے آ رہا ہوں۔ وہ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ کہا کہ میرے دوست آپ کی بات تو میں بھول گیا تھا، لیکن آج بادشاہ نے خود خواب دیکھا ہے اور خواب کی تعبیر تمہارے لیے میں بیان کرنے کے لیے آیا ہوں، پوچھنے آیا ہوں۔ تو کہا بتاؤ کیا ہے؟ تو کہا یہی ہے، اس نے خواب دیکھا ہے 7 موٹی گائیں 7 پتلی گایوں کو کھائی جا رہی ہیں۔ کہا اچھا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال تک اس کے شہر اور ملک میں بڑی خوشحالی ہوگی اور 7 سال تک وہ اس ملک میں قحط سالی پڑ جائے گی۔ تو ملک کے لوگ 7 سال تو بڑی اچھی زندگی کاٹیں گے، لیکن 7 سال تک پریشان ہو جائیں گے۔ اس خواب کی تعبیر ہے۔ اور بادشاہ کو جا کے عرض کر دینا کہ 7 سال یہ جتنے بھی اناج اور جتنے بھی غلے پیدا ہوں گے، اس اناج کو برباد نہ کرے، اپنی آنے والی 7 سالہ زندگی کے لیے، اپنی رعایا کے لیے تیار کر کے رکھ لے، اور وہ دانے بالیوں کے نہ نکالے گا، انہی بالیوں میں رہنے دے گا تاکہ نقصان زیادہ نہ ہو۔
تو بادشاہ نے جب خواب کی تعبیر سنی تو انتہائی خوش ہوا، اور خوش ہونے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے اس نے ملنے کی تمنا کی، ملاقات بھی ہوئی، اور جیل سے انہیں نکالنے کے لیے اس نے گزارش کی کہ میں غلطی کی معافی چاہتا ہوں، جو کچھ ہوا آپ کے ساتھ میں چاہتا ہوں آپ جیل سے باہر آ جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا سنو، میرے کردار پہ کیچڑ اچھالا گیا ہے، میری عزت کو نیلام کیا گیا ہے، میرے اوپر الزام لگایا گیا ہے، جب تک میرے الزام کو ثابت کر کے جھٹلایا نہیں جائے گا میں جیل سے نکلنے والا نہیں ہوں۔ اب بادشاہ کا معاملہ تھا، اس نے ساری عورتوں کو بلوایا اور کہا دیکھو تمہیں جو کرنا تھا کر لیا، لیکن یہ تو کوئی بڑا نیک اور معزز فرشتہ معلوم ہو رہا ہے، تم اس کی بددعائیں نہ لو، سچ سچ بتا دو آخر قصور کس کا تھا۔ تو اس عورت نے کہا قصور اس کا نہیں، قصور میرا تھا، اس کے حسن و جمال کو دیکھ کے میں نے اس شخص کو اپنا دل دے دیا تھا۔ اور عورتیں جنہوں نے اپنی چھریوں سے سیب کے بجائے انگلیاں کاٹ لی تھیں، انہوں نے بھی کہا کہ قصور ہمارا تھا، قصور اس کا نہیں تھا، حادثہ اس کے ساتھ نہیں، حادثہ میرے ساتھ بھی پیش ہوا۔ تو کہا اچھا معاملہ یہ ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے نکالے گئے، اور جیل سے نکالے جانے کے بعد 13ویں پاری کی ایک آیت ہے وقال انی خزائن الارض، ان کو لے جا کے بادشاہ نے اپنا خاص اور مقرب وزیر بنا لیا، اور وزیر ہی نہیں بنایا، وہ نام کا بادشاہ رہ گیا، پوری بادشاہت حضرت یوسف کے حوالے کر دی، پوری بادشاہت سونپ دی، کہا اتنے معزز اور نیک انسان ہوں، میں نام کا بادشاہ ہوں، آپ چلائیے اس بادشاہت کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو شخص ایک کنویں میں پھینکا گیا، ایک جیل میں رہا، بھائیوں نے سازشیں کی، مار ڈالنے کی پلاننگ کی، وہ بھائی آج بادشاہت کی کرسی پہ جلوہ افروز ہے۔ تو زندگی کا ایک رخ ان کے یہ تھا۔ اب دوسرا رخ یہاں سے شروع ہوتا ہے بھائیوں کے ساتھ اور سجدہ کرنے کا معاملہ۔ 7 سال تو خوشحالی کے ساتھ گزر گئے، اچھے لوگ کھاتے رہے، پیتے رہے، مزے لیتے رہے، اطمینان سے زندگی کاٹتے رہے، لیکن وہ جو 7 سال جب قحط سالی کا دور آیا تو سارے شہر کے علاقے متاثر ہو گئے۔ تو اب قحط سالی پڑی تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے پاس غلہ اسٹاک میں رکھا ہوا ہے، آؤ اور ہمارے پاس سے غلہ لے جاؤ، اور ساری ذمہ داری انچارج حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ تو کنعان میں جہاں ان کا گھر بستا تھا، ان کے 9 بھائی بھی غلہ لینے کے لیے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو بادشاہت کی کرسی پہ جلوہ افروز تھے، 9 بھائیوں کو دیکھا، پہچان لیا یہی وہ میرے قاتل ہیں، لیکن کچھ نہیں کہا، غلہ دے دیا، اور انہیں احساس نہیں ہونے دیا، لیکن سوال جواب کرتے رہے تم کتنے بھائی ہو؟ کہا ہم تو 11 بھائی ہیں۔ کہا 2 کہاں ہیں؟ کہا ایک تو یوسف نام تھا، وہ کنویں میں گر کے مر چکا ہے، ایک بھائی میرا چھوٹا ہے، میرے ابو نے نہیں بھیجا ہے، وہ بھائی میرا گھر پہ ہے۔ انہیں نہیں معلوم جس یوسف کو ہم نے کنویں میں گرایا ہے اسی کے سامنے بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ کچھ نہیں کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے، کہا ٹھیک ہے تم آج جاؤ، لیکن اس کے بعد جب غلہ کم پڑے گا تو اپنے چھوٹے بھائی کو جس کو اب تک نہیں لائے ہو اسے بھی ساتھ لے آنا، چونکہ ایک ماں سے دونوں تھے، حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین جو نہیں آئے تھے ایک ماں سے تھے، حضرت یوسف اور بنیامین۔ اور اگر اس بھائی کو نہیں لاؤ گے تو تمہیں آئندہ غلہ بھی نہیں دوں گا۔ اب بھوک مری کا عالم ہے، لانا تو پڑے گا ہی۔ اور چپکے سے ان کے بیگ اور تھیلے میں آنے جانے کا خرچ بھی رکھوا دیا۔ ہو سکتا ہے قحط سالی کا معاملہ ہے اور یہ جا رہے ہیں، ان کے پاس پیسے نہ رہے، میرے پاس کیسے آ پائیں گے؟ تو ان لوگوں نے گھر جا کے جب تھیلیاں دیکھیں تو اناج بھی ہے، غلہ بھی ہے، کھانے پینے کی ساری چیزیں ہیں۔
اور اس میں آنے جانے کے لیے مال بھی رکھا ہوا. بڑے خوش ہو گئے کہ یار بادشاہ تو بڑا اچھا ہے, اب انہیں کہاں خبر ہے کہ وہ میرا بھائی ہے جو بادشاہ بنا بیٹھا ہے. تو اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا, اور یعقوب علیہ السلام کا تو یہ عالم تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں روتے روتے ان کی دونوں آنکھیں جا چکی تھیں, بینائی جا چکی تھی. اتنا بڑا ایک غم تھا بیٹے کا, اور وہ بیٹا بھی جو نبی ہونے والا تھا, جو ایک معزز انسان بننے والا تھا. روتے روتے ان کی آنکھیں گئیں, اور ان لوگوں نے جب مار کے کنویں میں پھینکا تھا, جا کے بہانہ کر دیا تھا ابو بھیڑیا کھا گیا, ہم کھیلنے میں مست تھے, اس کا خیال نہ کر پائے. تو جب بنیامین کو مانگنا شروع کیا کہ بادشاہ نے بلایا ہے, تو حضرت یعقوب نے کہا کیا تم پھر تو وہی نہیں کرنے والے ہو جو بڑے بیٹے کے ساتھ کیا تھا؟ ایک مرتبہ دھوکہ مل چکا ہے, میں اس بیٹے کو تم لوگوں کے ساتھ نہیں جانے دوں گا. تو کہا کہ نہیں بھیج دیجئے, اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, ہم 9 بھائی ہیں, جب ہماری جان جائے گی تب اس کی جائے گی, اس کا کچھ نقصان نہیں ہونے دوں گا. بڑی کوششوں کے بعد انہوں نے بنیامین کو بھیج دیا. اب یہ بھائی 11 ہو گئے. تو حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ وقت نے ایک ایک کمرے میں 2 بھائیوں کو ٹھہرایا کہ آپ لوگ آرام فرمائیں, اور بنیامین جو ان کا سگا چھوٹا بھائی تھا اس کو ایک کمرے میں الگ ٹھہرایا. جب سارے بھائی مشغول ہو گئے, آرام کرنے لگے, بنیامین کے کمرے میں گئے, آنکھ میں آنسو تھے, گلے ملے, ہاتھ ملایا, کہا بنیامین تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا ہے, ایک ماں سے خون سے جنما ہوا بھائی کے پاس آیا ہے. بنیامین بھی سمجھ گئے بادشاہ ہے, میرا بھائی ہے جسے ان ظالموں نے کنویں میں ڈال دیا تھا, اور کہا سن پوری بات میں نے تجھے بتا دی ہے, لیکن یہ بات ظاہر نہیں ہونے دینا, اور تمہیں یہیں رہنا ہے. یہ سارے لوگوں کو میں غلہ دوں گا, یہ اپنے گھر تک واپس چلے جائیں گے. اب بنیامین کو روکنے کی حضرت یوسف علیہ السلام نے تدبیر نکالی کہ ان لوگوں کو پھر غلہ دیا, مال دیا, اور سونے کا ایک گلاس تھا جس سے غلہ نکالا جاتا تھا یا جس میں پانی پیا جاتا تھا, وہ بنیامین کے تھیلے میں اسے حضرت یوسف علیہ السلام نے رکھوا دیا. ایک پلاننگ تھی رکوانے کی جو بنیامین کو بھی معلوم تھی, اور اللہ رب العالمین نے سارا دماغ ان کو دے دیا کہ تمہیں یہی کرنا ہے. جب سارے بھائی یہ مال لے کے چلے تو جو فوجی تھے کچھ دور جانے کے بعد انہیں آواز دیتے ہوئے رکو رکو رکو, تم لوگوں نے چوری کیا ہے. کہا ہم نے تو کچھ چوری نہیں کیا ہے. کہا نہیں تم لوگوں نے چوری کیا ہے, وہ سونے کا ایک گلاس یا کڑھا تھا, تم لوگوں نے چرا لیا ہے. تو ڈھونڈنے لگے, سارے لوگوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ فوجی افسران جب بنیامین کا تھیلا کھولا تو اس تھیلے میں وہ سونے کا گلاس رکھا ہوا تھا جس سے مال نکالا جاتا تھا. تو کہا کہ ان کو تو سزا ملے گی. کہا کیا سزا ہے؟ کہا ہمارے شہر میں یہ قانون نافذ ہے, اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں بھی یہی بات تھی کہ جو چوری کرتا ہے وہ 1 سال تک بادشاہ کی خدمت کرے گا. تو بنیامین علیہ السلام کو ساری بات کی خبر تھی. وہ بھائی منت کرتے رہے, سماجت کرتے رہے, چھوڑ دو کسی اور بھائی کو لے لو, چونکہ میرا باپ ایسی گھٹنا گھٹی ہے کہ وہ یقین نہیں کرے گا, یہی کہے گا گھر جانے کے بعد اس بیٹے کو بھی ان لوگوں نے مار ڈالا ہے. ویسے بھی میرے باپ کی بینائی جا چکی ہے. تو کہا نہیں چھوڑوں گا, چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اس بھائی کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے تاکہ ان کی محبت اور آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. تو ایک بھائی نے کہا اگر آپ نہیں چھوڑو گے تو میں اپنے باپ کو کون سا چہرہ لے کے جاؤں گا, میں مر جاؤں گا مگر گھر نہیں جاؤں گا. ایک خون کا داغ یوسف کا آج بھی میں ڈھو رہا ہوں, میں واپس نہیں جانے والا ہوں. بہرحال ان بھائیوں نے بڑی منت اور سماجت کی, سمجھاتے رہے, بجھاتے رہے, مناتے رہے فوجی افسران کو. معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام تک بھی پہنچا. اب معاملہ یہ تھا کہ کہیں نہ کہیں بات کو اشارہ کرنا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر اپنے تمام بھائیوں کو بلایا, کہا یہ بتاؤ
کہ وہ تمہارا بھائی جو یوسف تھا وہ کنویں میں گر کے مر گیا تھا یا تم لوگوں نے ڈھکیل دیا تھا؟ اب یہ لوگ تھوڑی حیرانی اور پریشانی، تھوڑا شکل ملانے لگے، چہرہ ملانے لگے. کہا گھبراؤ نہیں، میں سب کچھ جانتا ہوں، بادشاہت کی کرسی پہ بیٹھا ہوا تمہارا بھائی حضرت یوسف ہوں. وہ سارے 10 کے 10 بھائی حیران اور پریشان، یہ ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے. وہ لوگ جس کو مارنے کی سازش کی تھی اللہ نے اس کو بادشاہ بنایا، اور وہی لوگ کٹورا لے کے، تھالی لے کے بھیک مانگنے کے لیے اس کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، کوئی بات نہیں، میں سب کچھ بھول چکا ہوں. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا سارا خاندان میرے پاس آ جائے، میرے پاس کس چیز کی کمی ہے. وہ سارے کے سارے بھائی واپس گئے اور انہوں نے اپنا ایک کرتا دیا تھا اس وقت پر، کہا یہ کرتا لے جاؤ اور ابو جان کو یہ کرتا پہنا دینا، انشاءاللہ ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی. وہ لے جا کے کرتا پہنایا. حضرت معجزاتی طور پہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں واپس آ گئیں. بیٹے کی بشارت سنی، خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا. خوشبو تو محسوس کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ میرا بیٹا یوسف دنیا میں ہے، کہیں گیا نہیں ہے. یہ میرا مشاہدہ کہہ رہا ہے، یہ میری آنکھیں کہہ رہی ہیں، کسی نہ کسی دن میرا بیٹا ضرور ملے گا. تو اس کے بعد سارے بیٹے گئے، انہیں خوشخبری دی. خوشخبری دینے کے بعد ان کے ابو تیار ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام کی امی تیار ہوئیں، وہ 11 بھائی تیار ہوئے مصر سے آنے کے لیے. پورا شاہی قافلہ ان کے استقبال کے لیے مصر سے باہر کھڑا ہے. ماں بھی شامل ہے، باپ بھی شامل ہے، 11 بھائی بھی شامل ہیں. وہ شہر میں آتے ہیں، بادشاہ کے پاس تخت ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام ملتے ہیں، اپنے تخت پہ بیٹھ جاتے ہیں اور 11 بھائی سجدے میں گر پڑتے ہیں. ماں بھی سجدے میں ہوتی ہے، باپ بھی سجدے میں ہوتا ہے. یہ اس پارے کی آیت کا خلاصہ ہے. اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا. وہ خواب کی تعبیر آج پوری ہوئی کہ ابو میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 چاند اور سورج ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو 11 چاند وہ 11 بھائی تھے، سورج حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، چاند ان کی ماں تھی. 13 لوگوں نے انہیں سجدہ کیا اور اللہ نے اس خواب کی تعبیر کو سچ کر دکھایا. ایک بات اور عرض کر دوں، اس زمانے میں سجدے تعظیمی جائز تھا، اس طرح کا سجدہ جائز تھا، لیکن آج کی تاریخ میں شریعت محمدی میں اب کسی کو تعظیمی سجدہ کرنا بھی حرام قرار دے دیا گیا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالی ہم تمام مسلمانوں کو دین اسلام کی صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.